حضرات صحابہ کو اس لیے بیوقوف نہیں کہا گیا کہ انہوں نے زندگی میں کبھی الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا ہو۔ صحابہ وہ جماعت ہے کہ جنہوں نے کیسر و کسریٰ کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کیے ہو، ٹیبل ٹاک کی ہے، دنیا کی سپر پاور سے گفتگو کی ہے، اور غیور اتنے تھے کہ عیسائیوں کا بادشاہ اس کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے تو حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے تو اس نے سرخ کارپٹ بچھایا ہوا تھا، قالین بچھایا ہوا تھا، اور آپ کے کپڑے مبارک بھی اس پر پیوند لگے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ آپ نے جاتے ہی اس کا جو قالین تھا تلوار کی نوک کے ساتھ اس کو پھاڑ دیا، اور اس نے جو کرسی رکھی ہوئی تھی وہ سونے کی تھی۔ آپ کی توجہ اس جانب نہ گئی، آپ کرسی پر جلوہ فرما ہو گئے۔ جب خیال گزرا کہ یہ تو سونا ہے تو فوراً کھڑے ہو گئے ایسے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ کہ پہلی مرتبہ شاید آپ نے سونے کی کرسی دیکھی ہے تو اس لیے آپ کو جو خیالات آ رہے ہیں وہ اس لیے کہ آپ نے زندگی میں آج پہلی بار سونے کی کرسی دیکھی ہے، سونا دیکھا ہے۔ تو اب ظاہر ہے وہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، جی وہ جاتی عمرہ والے تو تھے نہیں، جو آج حضور کے گستاخ کے ساتھ جس نے سرکاری طور پر اور سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے شائع کیے۔ آج کسی کی ماں کا خاکہ شائع کرو، اگلے دن وہ آپ کا پیٹ ویسے ہی پھاڑ کے رکھ دے گا، جی۔ شہباز شریف صاحب کی بھتیجی کے بارے میں کوئی بات کرے، دیکھے اگلے دن وہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ لیکن لکھ دی لعنت ہوئے اس شخص دے ہوتے کہ جنہوں یہ بھی نہ پتا ہوئے کہ میں سلام کے دے نال کرنا ہے تے لعنت کے دے ہوتے بھیجنی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی اور شہباز شریف اس کے منہ پر تھپڑ مار کر کہتا، وہ کہتے تھپڑ کیوں مار دیا، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتا میں ممتاز قادری کے مسئلے میں مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے اس غلطی کا قرضہ اتارنے کے لیے آج میں نے میکرون کے منہ پر تھپڑ مارا۔ لیکن بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے۔ جی آپ کہتے ہیں جی جدوں بھی ناموس سے رسالت دا مسئلہ ہوندہ ہے لبیک علیہ کیوں آندے ہیں، ایک کیوں قربانیاں دیندیں؟ میں کیا کدی کھوتے دی بھی قربانی لگی آ رہی ہے نا جی وڈی، کدی کھوتے دی قربانی بھی ہوئی؟ کہندے نہیں، میں کہا جس طرح حرام مال دی قربانی ادھر نہیں نہ لگ دی، اس طرح 2 نمبر خون دی قربانی ادھر بھی نہیں لگ دی۔ تقریر توجہ، تقریر میں کر رہے ہیں، توڑے چہرے دے ہوتے افسردگی کیوں چاہیے بھائی؟ تسی کیوں ڈر رہے ہو؟ جنہیں ادھا کلمہ پڑھا ہے ہاتھ ادھا ہو چکیا کرے، جنہیں پورا کلمہ پڑھا ہے وہ پورا چکیا کرے۔ ایسا ہاں، یہ حضور کی نظم داتا صاحب نے یہ بات لکھی ہے جی کہ کائنات کا سب سے جو بڑا صوفی ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ اسباب النزول دے اندر امام واحدی نے لکھیا کہ آپ دے والد جی انہوں نے کلمہ کوئی نہیں سی پڑھیا تو حضور دے بارے کوئی ہلکی گل کی تھی تو صدیق اکبر نے چانڈ مار چھڑی، تے چانڈ بھی اتنے زور دے نال ماری کہ آپ دا پیو زمین تے ڈھے پہ، زمین تے ڈھے پہ۔ جناب یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ، اور عیبت مرد فقیر از لا الہ الا اللہ۔ مجدد پاک نو 32 پہلوان سرحان دے 32 پہلوان نے مل کے، آپ چونکہ جھکدے نہیں سن کسی دے آگے، 32 پہلوانہ نے مل کے تے آپ دی گردن مبارک ایتھوں پھڑ کے نا انج کرن دی کوشش کی تھی تے آپ دی گردن انج نہ کر سکے، انج۔ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب کھاندے کی ہو، کی کھاندے ہو؟ اسی 32 پہلوان اسی توڑی دھوڑ انج نہ کر سکے۔ آپ نے فرمایا کیا پوچھتے ہو کہ کیا کھاتا ہوں؟ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا۔
تائیں تے اقبال تڑپ کر کہتا ہے نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ تسی ننگڑ شریف ننگڑ شریف دے اندر بیٹھے ہو، بڑا سونا ساؤنڈ ہے، ہر سسٹم لگیا جناب، میں اپنی آوازوں تھے باہر تک پہنچا رہے ہیں۔ مجدد پاک نے جناب اپنے دور دے اندر ادوں تے بجلی بھی نہیں سی ہوندی، کیا انداز ہوندا ہوئے گا کہ جدوں آپ اپنے ممبر دے اتے جلوہ فرماؤ کہ تے جہانگیر نو للکار دے ہونگے کہ انہوں کو بندے دا پتر بن تو، او تے اسی منظر نہ ویکھیا، پر جامع مسجد رحمت للعالمین دا اسی منظر ضرور ویکھیا، اے بابا جی للکار رہے جناب۔ تے حضور دی بارگاہ چ بات چلتے چلتے پہنچ گئی، شکایت لگ گئی، سنو جی نقشبندیوں، حضور کے مسئلے پر جس کو غیرت نہ آئے وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اپنی ماں کا مسئلہ ہے، باپ کا مسئلہ ہے، لیڈر کا مسئلہ ہے، بندہ جذباتی ہو جائے، اور حضور کا مسئلہ ہے تو بندہ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، سمجھ لو ایک کھسی ہے۔ اسلام امن کا درس بابا جی فرماتے تھے اس وقت دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جائے، ورنہ جب بلال حبشی کو مارا جا رہا ہو تو اسلام کہتا نہیں نہیں، بدر جاؤ، احد جاؤ، خندق جاؤ، مستلق جاؤ، تبوک جاؤ، مریسی دے اندر جاؤ، پھر اسلام تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ افسوس یہ ہوا کہ 75 سال سے یہ باتیں نہیں سنائی گئیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ساری قوم جو ہے وہ پھس پھسی بن گئی۔ یہ تو مرد کلندر کو لاکھوں سلام، جڑا کرنٹ کی طرح پوری دنیا دے اندر آئے اور حضور دی امت نو ایک سنت نو جڑا زندہ کرے، انہوں 100 شہیدان دا ثواب ہے۔ جس بابے نے حضور دی امت نو زندہ کر کے حضور دے قدمت پٹھا چھڑیا، اس بابے نو لکھاں سلام ہونا چاہنا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف بھی نہیں کہنا اپنے ماں پیو نو، تو تسی چانڈ مار چھڑی۔ اگو صدیق اکبر نے ہاتھ جوڑ کے نہیں کیا حضور میں نے معاف کر چھڑو، عرض کیا حضور آپ اجازت دیں تو میں بتاؤں کہ میں چانڈ کیوں ماری ہے؟ فرمایا دسو۔ عرض کیا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور میں چانڈ تاں ماری ہے میرے کل تلوار نہیں سی، جے تلوار ہوندی میں دوڑ لا کے رکھ چھڑنی سی۔ انہوں نے جناب دے بارے ایسی گل کیوں کی تھی؟ یا تے پھر حضور آپ رحمت للعالمین آپ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میرے والد نو بدل چھڑے دا دل۔ حضور نے ہاتھ چک کے دعا منگی تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ آپ کے ہاتھ ید اللہ والے چٹے اور گورے ہاتھ واپس نہیں آئے تھے، صدیق اکبر کے والد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ بس جی حضور دے نال نے واہ پیار کرنے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ نو کہنے لگا جناب زندگی سونا پہلی باری ویکھیا نے تاں انج پریشان ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا جلیا تینوں گل ہی نہیں سمجھ آئی، میں اس کرسی تو تاں اٹھیا تے زمین تے تاں بیٹھ گیا کہ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا جنہیں ساڑیاں نگاہ وچ مٹی تے سونا برابر کر کے رکھ چھڑیا۔ جڑے جاگ رہے ہو سبحان اللہ کہو۔ اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا جنہیں ساڑی آنکھاں تے اندر سونا تے مٹی برابر کر کے، اور وہ حضور کے ایک صحابی ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہوئے کسی بادشاہ کے سامنے کھانا کھا رہے تھے تو لقمہ زمین پر گر گیا تو آپ نے فوراً لقمہ اٹھا کر کھایا، تو وہ کہنے لگے جناب یہاں اتنی ونسونیاں نعمتاں پئیاں تے تسی جڑا لقمہ ڈھے پیا اینوں کیوں چک کے کھا رہے ہو؟ تے آپ نے نہیں کیا کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو لہٰذا اتنی نعمتیں تو میں اس کو چھوڑ دوں۔ فرمایا نترک سنت نبینا لہذہ الہما کا، فرمایا انہا پاگلوں دی وجہ تو میں اپنے آقا و مولا دی سنت چھڑ دواں؟ اے منڈیو جڑے حافظ بن رہے ہو جاگو تسی دین پڑھنا ہے تے وڈیاں وڈیاں جنہ دیاں گڑیاں نا انہ دیاں گڑیاں کا ول کدی ویکھنا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے دے اندر فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ،
فرمایا محبوب اپنے ان غلاموں کو کہہ دو اے یہ جو دنیا داروں کا ہم نے جو کچھ دیا ہوا اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، پھر کدھر دیکھنا ہے؟ فرمایا یوں کہنا ہے جس طرح امام احمد رضا بریلوی کے 2.5 مرلے کا مدرسہ ہے، 2.5 مرلے کی جگہ ہوندی جناب، تے 2.5 مرلے دے اندر جڑا ایک شاگرد تیار کیتا دنیا انہوں امجد علی اعظمی کہندی ہے، اور 40 سال حضور صدر الشریعہ حضرت امجد علی اعظمی نور اللہ مرکزہ آپ فرماندن میں اعلیٰ حضرت کو پڑھیا کتنے جی 40 سال میں اعلیٰ حضرت دی صحبت رہی، تو فرماندن 40 سال دے اندر امام احمد رضا نے ایک واری بھی دنیا دی گل نہیں کی تھی، 40 سال پڑھیا میں، اور 2.5 مرلے دا مدرسہ ہے جناب۔ آج تو کہتے ہیں جناب اتنا بڑا مدرسہ ہوئے، اتنے طالب علم ہون، اتنے اس طرح سسٹم ہو، ایک نہیں ہوندی جناب۔ جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، مست شراب عشق بیک آمی رسد۔ میرا گلا دبان تو بہتر ہے داتا صاحب جاؤ، داتا صاحب شعر لکھے حافظ شرازی دا آپ دی دہلیز تے، جائے کہ زاہداں بہزار اربعین رسند، کہ جتھے صوفی تے مولوی تے عابد تے زاہد تے سجادہ نشین تے وڈے وڈے عبادت گزار شب بیدار اپنا متھا رگڑ کے تے گٹے تے گوڑے رگڑ کے جڑے مقام دے اتے 40,000 سالہ تو بعد پہنچ دن، اوتھے حضور دے نال اننے واہ پیار کرن والا ایک لمحے دے اندر پہنچ جاندہ ہے۔ 55 آج کتنے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے تقریباً 55 آج کیے، اور چہرہ ایسا تھا کہ غیر مسلم دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، پر 1929 دے اندر آپ نے پگڑی لا کے علم الدین دے پیران دے ہوتے رکھی تے نال پیران نو بوسا دیتا، انج حال پہ گیا لوگوں نو، انج حال پہ گیا، مچھلی دی تڑپنا شروع ہو گئے، جو میں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دیئے نا، کیا پیر صاحب تسی کی کر رہے ہو؟ تسی سید ہو کے علم الدین دے پیر چوم رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جلے ہو نسب نہیں ویکھیا جاندہ، وفاواں ویکھیاں جاندیاں۔